ویلکم بیک ناظرین، اس پروگرام کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں منقطع ہوا تھا۔ جی آج ہم تاریخ کے جس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے ایک شاندار مستقبل بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت تعزیر کی تنبیہ بھی۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں۔ یہاں اب صرف دو طرح کے لوگ ہوں گے آنے والے دور میں، وہ خوش نصیب، وہ سابقون الاولون، وہ مقربون، وہ اصحاب الیمین کہ جن کو اللہ تعالیٰ استعمال کرے گا اپنی تقدیر لکھنے کے لیے اور تقدیر کھولنے کے لیے، اور وہ بد نصیب جو اس پاکستان کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے، جو اس پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے وقت کے ابو جہل اور ابو لہب کا کردار لے گا۔ یہ دھیان رکھیے گا۔ علامہ اقبال جب 1932 میں افغانستان جاتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کو وارن کرتے ہیں کہ ایک مملکت خداداد پاکستان وجود میں آنے والی ہے، اس کے ساتھ خیانت نہ کرنا۔ اور وہاں کے بادشاہوں کو وہ مشہور پیغام دیتے ہیں کہ دیگر دانائے راز آیت کے نائد، ای فقیر باز آیت کے نائد، یہ فقیر دوبارہ تمہارے پاس نہیں آئے گا، نہ کوئی اللہ کے راز جاننے والا تمہارے پاس آئے گا، ہوش سے کام لینا، اس ریاست کو نقصان نہ پہنچانا جو بننے والی، کہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ پاکستان کا بننا بھی معجزہ ہے، اس کا بچنا بھی معجزہ ہے، اس کا عروج بھی ایک معجزہ ہوگا۔ یہ تقدیر لکھی گئی ہے۔ اب تلاش ان خوش نصیبوں کی ہے جو اس تقدیر کو مرتب کرنے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے پاکستان بنا دیا تھا، بیچ کی ایک نسل گم گئی، اس نسل نے اپنی اگلی نسل کو وہ میراث پاس نہیں کی، وہ میراث آگے ان کے حوالے نہیں کی کہ ہم نے پاکستان بنایا کس طرح تھا۔ آج بچے ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے پاکستان کیوں بنایا، اسی لیے ہم نے یہ جنون اور یہ دیوانگی اور اس عشق کے مشن کو اٹھایا ہے کہ پاکستان ایک عشق، ایک جنون تھا، یہ ملک نہیں ہے، نہ تھا، یہ مدینہ ثانی ہے، یہ دوسرا مدینہ ہے جس مدینہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے میں دیا ہے۔ وہاں بھی مشرکوں سے ہجرت کر کے مسلمانوں نے ایک مدینے میں پناہ گاہ بنائی تھی اپنی، یہاں بھی ہند کے مشرکوں سے ہم ہجرت کر کے اس مدینے میں اپنی پناہ کے لیے آئے تھے۔ وہاں بھی ہم نے وعدہ کیا تھا، یا اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر فرماتے ہیں، یا اللہ اگر یہ جماعت آج کٹ گئی تو اس کے بعد قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ہم نے بھی اللہ سے یہ وعدہ کیا تھا، مالک اگر تو نے ہمیں یہ ملک دیا تو ہم اس تیرے دین کو نافذ کریں گے، امت کے عروج و احیاء کے لیے جو کئی سو سال کے عروج کے بعد ایسی زوال پذیر ہوئی کہ خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے اور مغلوں کے اقتدار کے ختم ہونے کے بعد ہند میں ایسی تاریکی چھائی کہ مسلمانوں کے پاس نہ کوئی نظریہ تھا، نہ قیادت تھی، نہ سیاست تھی، نہ فوج تھی، نہ حکومت تھی، نہ عدلیہ تھی، اور نہ تہذیب باقی رہ گئی۔ انگریز استعمار اور ہندو سامراج، اس کے درمیان وہ کیا انقلاب تھا جو اقبال نے برپا کیا، عشق اور جنون کیا تھا۔ جب وہ جنگ طرابلس سے اپنی شاعری شروع کرتے ہیں، فاطمہ تو آبرو امت کی مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے، وہاں سے جو آگ لگانا شروع کرتے ہیں تو 1938 میں انتقال کے وقت جب لوگوں نے کہا کہ آپ نے کیا انقلاب برپا کیا، فرماتے ہیں عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد واجب تھی سو وہ ہو چکی، اب ذرا دل تھام کے فریاد کی تعبیر دیکھ۔ 1940 میں پھر اس فریاد کی تعبیر دنیا نے دیکھی، جب رب نے مہر لگا دی اس بات پر، خدا نے بندوں سے خود پوچھا بتاؤ تمہاری رضا کیا ہے۔ پاکستان مدینہ ثانی ہے، یاد رکھیے گا، یہ پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ہمارے بزرگوں کو یہ راز جب سمجھ آیا، جب ان کو یہ راز اقبال کی زبان معلوم ہوا، پھر پڑھ سبق صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، کہ لیا جائے گا اب تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں ہمیں وہ واقعات کہ جس جنون اور جس دیوانگی سے 1.25 کروڑ مسلمان اپنے گھروں سے نکلے اور 50 لاکھ راستے میں کاٹ دیے گئے، اس پاکستان تک پہنچنے سے پہلے ہماری لاکھوں بیٹیاں پیچھے رہ گئیں جن کے دوپٹے کھینچے چلے گئے، لیکن انہوں نے آہ نہیں کی اس پاکستان کو بنانے میں۔ جو قیمت ہم نے ادا کی ہے، اس سے خیانت نہیں کی جائے، اس سے خیانت نہیں کی جا سکتی، خیانت نہ کیجیے گا۔ آج نہ نماز کام آئے گی، نہ روزہ کام آئے گا، نہ حج، نہ زکوٰۃ، اگر اس پاکستان کے ساتھ خیانت کی کسی نے تو۔
اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اگر اس پاکستان پر اپنی جان مال عزت اور آبرو قربان کر دیا تو یہ بہت بڑی امانت ہے اس امت کی آبرو کی. اس کو رسوا نہ کیجیے گا کبھی. جو قیمت ادا کرنی پڑے اس جھنڈے کو اوپر رکھنے کے لیے. ہمارے بزرگوں نے بہت خون بہت قربانی بڑی عزتوں کے قربانیاں دی ہیں اس کو بنانے کے لیے. ہماری اگلی نسل بالکل ناواقف ہو چکی تھی. یہ وقت ہے اردو زبان کو ریوائیو کرنے کا. یہ وقت ہے علامہ اقبال کو دوبارہ زندہ کرنے کا.